جی تجویز کرنا، اچھے ڈاکٹروں سے بیماری کو دکھانا، یہ عقل مندی کہلاتی ہے۔ اتنی چیمی گوئیاں ہیں کہ سچی بات یہ کہ میری آواز آپ کے کانوں تک کم پڑ رہی ہوگی، اور جو ہمارے الحمدللہ نوجوان ساتھی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کی آواز آپ کے کانوں تک زیادہ ٹکرا رہی ہوگی۔ اس لیے پھر ایک بار معذرت کے ساتھ یہ جتنے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو جنٹل مین بن کے کھڑے ہیں، ان نوجوانوں سے، ان چھوٹے بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اس میں قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہماری تربیت پہ آج دنیا سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اچھی بات کہی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپ دیکھ لو، ہر مسلمان پریشان ہے، جبکہ اگر آپ تاریخ پڑھو گے تو وہ دور جو دور صحابہ کہلاتا ہے، اس دور میں ہماری تعداد مٹھی بھر کی تھی، اور آج کا دور جس زمانے میں ہم پل اور بڑھ رہے ہیں، اس دور میں مسلمانوں کی تعداد صرف 1.-0% مسلمانوں کی فیصد کم رہ گئی ہے عیسائیوں سے۔ وہ بھی بعض تاریخ داں اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ 2025 کی جب عالمی سروے رپورٹ ہوگی تو یہ ممکن نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں نمبر 1 کی ہو جائے گی۔ لیکن وہ کیسا کمال تھا، وہ کیسی تاریخ تھی، وہ کیسی جماعت تھی، وہ کیسے لوگ تھے جو مٹھی بھر ہونے کے باوجود پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، پوری دنیا جن کو تاریخ میں پیش کیا کرتی تھی، اس جماعت کے پاس کیا خوبی تھی، اس جماعت کے آئیڈیل کون تھے؟ کہ وہ جماعت ہماری طرح آدمی نہیں تھے، جس طرح ہمارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے بازوؤں میں طاقت رکھی ہے، چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے پیر دیے ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ کیا ہم سے وہ جدا گانا جماعت تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس طرح ہمارے جسم و جثہ کو بنایا گیا ہے، ہماری خلقت کی گئی ہے، ویسے ہی خلقت ان کی بھی کی گئی تھی، لیکن فرق ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے جھنڈے کو ببانگ دہل پوری دنیا میں لہرا دینا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی نبوت کو ہر چہار دانگ عالم میں پھیلا دینا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی عزت اور ان کے تحفظ کے بقا کے لیے ہمیں ہر موڑ پہ کھڑے رہنے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو آوارہ بننے سے بچانا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کھڑا کرنا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ضعیف، ناتواں، کمزور، نحیف لوگوں کی ہر آن ہر ممکن مدد کرنی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ مظلوموں پر ظلم نہیں کرنا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو پیر کے جوتے نہ سمجھے جائیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ سماج کو بہتر دشا میں لانے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات پہ لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس لیے وہ قوم ترقی کر گئی۔ اس لیے آج اس جماعت کو، چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر قوم ہو، پوری دنیا آج حضرات صحابہ کرام کو تاریخ میں پیش کیا کرتی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، آج دنیا کے مسلمان یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہودیوں کو تانے کستا ہے، یہودیوں کو گالیاں دیتا ہے، لیکن بدقسمتی ان کی، علامہ اقبال نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، وہ اقرا جس اقرا کی صورت جب آیت نازل ہوئی تھی، سورہ اقرا جب نازل ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام
السلام پر سب سے پہلی وحی کی شکل میں اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی سورت کی شکل میں جب سورہ اقرا نازل ہو رہی تھی، بار بار نازل ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک کہا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا پڑھیے، لیکن نبی علیہ السلام 3 بار اسی کلمات کو دہراتے رہے، ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ جب پھر اس کے بعد کی آیتیں پڑھی گئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں بیک وقت نازل ہوئی۔ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، پڑھیے اس پرماتما کے نام سے، پڑھیے اس ایشور کے نام سے، پڑھیے اس گاڈ اور اس لارڈ کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا ہے، جو ہم تم کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بے شک صلاۃ و سلام نے پڑھی، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت یہ نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں روزے رکھو، قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت یہ نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں حج ادا کرو، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت یہ نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، پڑھیے، پڑھنے سے گویا پڑھنے کی گویا تاکید کی گئی۔ بتاؤ جس قوم کے پروفیٹ پر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، آج وہ قوم تعلیم میں کتنی پیچھے جا چکی ہے۔ تعلیم کی شرح جا کر دیکھ لو، میں مانتا ہوں ہائی اسکول کی تعداد، میٹرک اور انٹر کی تعداد میں جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کی تعداد بڑی ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جہاں تعلیم کے آنکڑے بڑے ہیں وہیں بے حیائیوں کے بھی آنکڑے بڑے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، حیرت، علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میں یہ مانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، اور آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہو، آج تمہاری بچیاں، ہماری بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، ہائی اسکول پاس کرتی ہیں، انٹر پاس کرتی ہیں اور گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں تک لیتی ہیں، لیکن بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تعلیم ہو جانے کے بعد، تعلیم بچیاں حاصل کر لینے کے بعد کیا ان کے اندر بے حیائیاں نہیں آ رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر عریانیت نہیں آ رہی ہے؟ کیا وہ مغربی تہذیب و ثقافت کے گلدہ دل دادا نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جاگنا پڑے گا۔ وہ تعلیم نبوی کا تعلیم سلسلہ ہے، اس تعلیم کے اپنے رشتے کو مربوط کرنا پڑے گا۔ آج ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد مکاتب قائم کیے جائیں۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی جب میرے بھائی مبشر رشیدی نے یہ بات کہی کہ یہ مکتب کا پروگرام ہے، مکتب سے متعلق یہ پروگرام ہے، چھوٹا پروگرام ہے۔ میں نے کہا چھوٹا نہ کہا جائے، کسی چیز، کوئی چیز چھوٹی یا بڑی یوں ہی نہیں ہو جایا کرتی ہے، نسبت سے چیزیں بڑھا کرتی ہیں۔ یہی جلسہ کوئی عام جلسہ ہوتا، اس جلسے کی نسبت چونکہ مکتب سے لگی ہوئی ہے، اس جلسے کی نسبت قرآن سے لگی ہے، جس مجلس کی نسبت قرآن سے ہو وہ مجلس چھوٹی نہیں ہو جایا کرتی، جس مجلس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو وہ مجلس چھوٹی نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ ممکن ہو کہ دنیا اپنی عقل سے اس مجلس کو چھوٹی سمجھے، دنیا اپنی سوچ کے مطابق اس محفل کو چھوٹی سمجھے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت اور سب سے بڑی اور سب سے محترم بشان محفل وہی محفل ہے جس محفل کی نسبت قرآن کی ہو، جس محفل کی نسبت نبی علیہ السلام کی ارشادات و فرمودات کی ہو۔ لہذا آج کی مجلس کی نسبت قرآن کریم کی نسبت ہے، آج کی محفل کی نسبت حدیث پاک کی نسبت ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے بھائی الحمدللہ، ہمارے بھائی نے، ہمارے حضرات علماء کرام نے، بالخصوص مولانا اسرار الحق صاحب اور جملہ کابرین نے، ان سب کی فکر کو سلام ہے، ان سب کی سوچ کو سلام ہے، اور آپ سب کے سوچ کو سلام ہے کہ آپ نے مسجد کے تہہ خانے میں، مسجد کے اندر ایک مکتب کی بنیاد رکھی ہے، مکتب کو آپ نے قیام کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس ماں کی گود اس بچے کا مکتب ہوا کرتا ہے، اس بچے کے لیے مدرسے ہوا کرتا ہے، اس بچے کے لیے کوچنگ سنٹر کی حیثیت رکھا کرتا ہے۔ آج مائیں بگڑ گئی، آج مائیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آج ماؤں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اس لیے ہماری بچیاں، اس لیے ہمارے بچے بیرا روی کے